جس بیٹے کو مدتوں مانگتا رہا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس امتحان میں کامیابی حاصل کر کے دنیا والوں کو کہہ دیا، او دنیا والوں، دنیا کے اندر آنے والوں، اللہ کے حکم کے سامنے کوئی بھی بات، اللہ کے حکم سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج ہم اللہ کے کتنے احکاموں کو ٹھکراتے ہیں، خود اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جو قربانی انہوں نے پیش کی اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی، یہ قربانی ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے کہ امت مسلمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر انسان اللہ کے حکم کے تابعدار بن جائے۔ آسمانوں پہ ندا لگی، یا جبریل جاؤ جنت سے دمبا لا کر اسماعیل ذبیح اللہ کے سامنے رکھ دو۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے آنکھوں میں پٹی بندھی ہے، جب آنکھوں کو کھولا گیا دیکھا اسماعیل ذبیح اللہ زندہ ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ صحیح سلامت ہے، ان کی جگہ دمبا پڑا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے امتحانات میں، ساری کی ساری آزمائش میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ میرے ایمان والے بھائیو، دنیا کا دستور ہے جب کوئی کامیاب ہوتا ہے، جب کسی امتحان میں کامیابی ملتی ہے، اسے مبارکباد پیش کی جاتی ہے، اسے گفٹ دی جاتی ہیں، اسے انعام دیا جاتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو اتنا بڑا انعام ملا، اتنا بڑا انعام ملا جو اللہ کے خزانے میں اور نہیں تھا، اللہ کے خزانے کے علاوہ کہیں اور بھی نہیں مل سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کو سارے امتحانوں میں کامیاب ہونے کے بدلے میں انعام کے طور پر میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ امتحان بھی سخت ہے، انعام بھی سب سے بڑا۔ کیسا امتحان اور کیسا انعام! ایسا انعام جو اللہ کے خزانے میں صرف یکتا ہے، ایک ہے۔ وہ انعام اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہیں، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو تحفے میں دیا گیا۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کر کے، اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری چلا کر پوری کائنات کو بتا دیا کہ لوگوں، جب اللہ کا حکم سامنے ہو اپنی اولاد کو چھوڑ دو، اللہ کا حکم سامنے ہو اپنی بیوی کو چھوڑ دو، اللہ کا حکم سامنے ہو ساری کائنات کو چھوڑ دو، صرف اللہ کے حکم پہ دھیان دو۔ تو یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں، یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی اور امی ہاجرہ کی یہ قربانیاں اور ادائیں ہیں۔ اللہ نے حکم دے دیا کہ اسماعیل تیرے قربانی کی وجہ سے امت محمدیہ کے فرد پر میں قربانی کو، ہر وہ شخص، ہر وہ فرد جو صاحب استطاعت ہوگا اس کے اوپر میں قربانی کو لازم کر دوں گا۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں، جب بھی قربانی کے جانور کو ذبح کریں تو دل کے اندر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے اس منظر کو سامنے لائیں، اس منظر کو اپنے دماغ کے اندر رکھیں، یوں کہیں، یوں اپنے دل کے اندر ارادہ کریں، مولا اسماعیل ذبیح اللہ کے گلے پہ چھری چلی، ابراہیم خلیل اللہ نے چلائی، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ کی اتباع کرتے ہوئے اس جانور کے اوپر قربانی کے لیے اس کے اوپر چھری چلا رہا۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں، یہ پیغام ہے آج کی عید کا، سب سے بڑا پیغام یہی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم سامنے آ جائے تو ساری دنیا کو چھوڑ دینا، صرف اللہ کے حکم کی اتباع کرنا۔ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو آج قربانی کریں گے، جو آج جانوروں کو اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ذبح کریں گے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ نیت ہر ایک کر لیں کہ مولا میری نماز تیرے لیے، میرا روزہ تیرے لیے، میری قربانی تیرے لیے، میرے تہجد تیرے لیے، میرا مسجد میں آنا تیرے لیے، میرا مسجد سے نکلنا تیرے لیے۔
تو ہر ایک نیتوں کو درست کر لے، اور قربانی کرنے سے پہلے بالخصوص اپنی نیتوں کو خالص کرے کہ مولا میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کے لیے، تیرے پیغمبر کی اتباع کرنے کے لیے میں قربانی پیش کر رہا ہوں۔ بہرحال اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو آج جو